بسم اللہ الرحمن الرحیم وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عنہ کی جو ضمیر ہے وہ لوٹے گی پچھلی والی حدیث کے راوی کی طرف۔ اس سے پہلے والے حدیث کے راوی حضرت انس ہیں، تو یہ حدیث بھی انہی سے منقول ہوگی۔ وعنہ یعنی انہی سے مروی ہے، وہ یعنی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے، ان سے یعنی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث من کن فیہ، تین چیزیں جس کے اندر ہوں گی، یعنی تین خصلتیں جس کے اندر پائی جائیں گی، وجد بہن حلاوت الایمانی، وہ ان کے ذریعے ایمان کی حلاوت کو پالے گا۔ یعنی تین خصلتیں جو آگے آ رہی ہیں، اور تین چیزیں اگر کسی ایمان والے کے اندر پائی گئیں تو اس کی وجہ سے اسے ایمان کا مزہ پالے گا۔ حلاوت کہتے ہیں مٹھاس کو، یہاں مراد ہے مزہ، اور یہاں پہ حلاوت سے مراد حلاوت باطنی ہے، یعنی ایمان کا کوئی ایسا مزہ نہیں جس کو آپ محسوس کر سکیں، لیکن یہاں پہ مراد ہے کہ اطاعت کرنے میں خوشی حاصل ہوگی۔ جب یہ چیزیں پائی جائیں گی، جو تین چیزیں بتائی جاتی ہیں، تو اس کا دل لگے گا اطاعت اور فرما برداری میں، اور اطاعت کرنے میں اس کو لذت محسوس ہوگی۔ اگر اطاعت چھوٹ جائے، کوئی عبادت چھوٹ جائے تو اس کو تکلیف ہوگی۔ ہوتے ہیں جو نماز کے عادی ہوتے ہیں، اگر کسی کوئی نماز قضا ہو جائے، چھوٹ جائے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، اور نماز وقت پہ پڑھ لیں، باجماعت پڑھ لیں تو ان کو ایک لذت محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ ہے ایمان کے مزے سے مراد ہے ایمان کی لذت، اور اس کا تعلق ہے باطن سے، سمجھ ہے نا؟ تو ثلاث من کن فیہ، تین چیزیں جس کے اندر ہوں گی، تین چیزیں، وجد بہن حلاوت الایمانی، وہ ان کے ذریعے پالے گا ایمان کا مزہ۔ کیا کیا ہے؟ نمبر 1، من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، وہ شخص کہ اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک زیادہ محبوب ہوں تمام لوگوں سے بڑھ کر، مما سواہما ان کے علاوہ، تو وہ تمام لوگ آ گئے، اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ جتنے لوگ ہیں، سب سے زیادہ محبت کس سے ہونا چاہیے؟ اللہ سے اور اس کے رسول سے۔ اب جب محبت ہوگی تو ہے نا کہ محب جو ہے، محبت کرنے والا، وہ محبوب کی نافرمانی نہیں کرتا ہے نا، بلکہ اس کی اطاعت کرتا ہے۔ تو اب اللہ کا حکم آئے گا تو اس کو پورا کرے گا، اللہ کے رسول کا حکم ہے تو اس کو کیا کرے گا؟ پورا کرے گا، تو کامل ایمان پایا جائے گا، تو زندگی اچھی ہوگی۔ تو فمن کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، وہ شخص کہ اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک زیادہ محبوب ہوں ان دونوں کے ما سوا سے، ان دونوں کے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدًا لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وہ شخص جو کسی بندے سے محبت کرے تو وہ نہ محبت کرے مگر اللہ ہی کے لیے۔ اگر کسی سے محبت ہے تو کوئی اپنا ذاتی مفاد نہ ہو، بلکہ محبت اس لیے ہو کہ وہ اللہ کا مقبول بندہ ہے۔ جیسے اللہ والوں سے ہمیں محبت ہے، بہت سے بزرگوں کا ہم نے دیکھا تک نہیں، لیکن ان کے حالات پڑھتے ہیں، ان کی زندگی پڑھتے ہیں، تو دل میں ایک عقیدت پیدا ہوتی ہے نا، اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو اب حالانکہ نہ ان سے ہماری کوئی رشتہ داری ہے اور نہ ان سے کوئی ایسا تعلق ہے، لیکن اللہ والوں سے اور متقی اور پرہیزگاروں سے جو محبت ہوتی ہے تو خالص اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے، اور ہونا چاہیے، ان سے کوئی ذاتی مفاد وابستہ نہیں ہونا چاہیے۔ بات سمجھ نا؟ اس لیے کہ ایک حدیث ہے، مشہور حدیث ہے کہ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ ان 7 قسموں میں سے کہ رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، کہ 2 لوگ جنہوں نے اللہ ہی کے لیے محبت کی، اسی پر قائم رہے اور اسی کے ساتھ دنیا سے کیا ہو گئے؟ رخصت ہو گئے۔ تو یہ اللہ کے لیے محبت کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ ایک حدیث میں الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، یہ بہت بڑی نیکی ہے، اللہ ہی کے لیے محبت اور اللہ ہی کے لیے نفرت۔ اگر ہم کو کسی سے نفرت ہے، بغض ہے، تو اس وجہ سے ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کا نافرمان بندہ ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اس وجہ سے بغض ہو۔
ہم دعا قنوت میں پڑھتے ہیں نا وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُ، ہم قطع تعلق کرتے ہیں اور چھوڑتے ہیں اس کو جو آپ کی نافرمانی کرتا ہے. روزانہ اقرار کرتے ہیں، کہتے نہیں کہتے. تو مطلب یہ کہ بغض ہو تو اللہ کے لیے ہو، نفرت ہو تو کس کے لیے ہو، اور محبت ہو تو اللہ کے لیے ہو. یعنی نیک لوگوں سے جو محبت ہو اس میں کوئی اپنا ذاتی مفاد وابستہ نہ ہو. تو جب اللہ والوں سے محبت ہوگی تو ان کے اعمال سے بھی محبت ہوگی، آدمی ان کے اعمال کو اختیار کرے گا. اور چونکہ وہ اللہ والے ہیں، دیندار ہیں، تو گویا کہ آپ ان کی اطاعت کریں گے تو آپ بھی دیندار بن جائیں گے. اس لیے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو. تو ومن احب عبدا لا يحبه الا للہ، جو شخص کسی بندے سے محبت کرے اور وہ محبت نہ کرے مگر اللہ ہی کے لیے. ومن يكره ان يعود في الكفر بعد ان انقذه الله منه كما يكره ان يلقى في النار، اور وہ شخص جو کفر کی طرف لوٹنے کو ناپسند کرے اس کے بعد کہ اللہ نے اس کو کفر سے بچا لیا ہے، جیسا کہ وہ برا جانتا ہے کہ اس کو آگ میں ڈالا جائے. کوئی نہیں چاہتا کہ مجھے آگ میں ڈالا جائے، ہر ایک کو آگ میں ڈالا جانا ناپسند ہے. اسی طرح کفر کی طرف لوٹنے کو بھی ناپسند کرے. چونکہ ہمارے باپ دادا مسلمان تھے تو ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ اسلام کتنی بڑی دولت ہے. لیکن صحابہ جو بنے ہیں عام طور سے وہ کفر کے بعد آئے ہیں اسلام میں. پہلے کفر کی زندگی میں تھے، پھر اللہ نے ہدایت دی، توبہ کی، تو اللہ نے گویا کہ ان کو جہنم سے کیا کر لیا، بچا لیا. اب اسلام میں آنے کے بعد کفر کی طرف لوٹنے کو اسی طرح ناپسند کریں جس طرح آگ میں ڈالے جانے کو کیا کرتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں. تو فرمایا وَمَن يَكْرَهُ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ، یعنی کفر سے اتنی نفرت ہونا چاہیے، کفر سے، شرک سے. تو جو شخص ناپسند کرے، یکرہ مانے ناپسند کرنا، کریہ یکرہ مانے ناگوار ہونا، ناپسند ہونا. اور جو شخص ناپسند کرے کفر کی طرف لوٹنے کو، ان یعود فی الکفر، کفر کی طرف، المصدریہ ہے، ترجمہ مصدر کر لیجئے، ہے نا، کفر کی طرف، بعد ان انقذہ اللہ، اس کے بعد کہ اللہ نے اس کو اس سے کیا کر لیا، بچا لیا ہے، جیسا کہ وہ برا جانتا ہے کہ اس کو آگ میں ڈالا جائے. تو یہ تین خصلتیں، تین چیزیں جس کے اندر ہوں گی تو وہ ایمان کا مزہ پالے گا. حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذاق طعم الایمان، ایمان کا مزہ چکھ لیا، ایمان کا مزہ. من، اس شخص نے جو اللہ کو رب ماننے پر راضی ہو گیا، جو اللہ کو رب ماننے پر اور اسلام کو مذہب ماننے پر راضی ہو گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے پر راضی ہو گیا. رضی بھی، رضیہ کا صلہ جب وہ آتا ہے تو اس کے معنی راضی ہونا، پسند کرنا، اور ایک معنی ہوتے ہیں قناعت کرنا. تو اللہ کو رب ماننے پر راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی ربوبیت پر اس نے قناعت کر لی. اب اللہ کی ربوبیت اور الوہیت کے بعد کسی دوسرے معبود کی طرف نہ دیکھے، یعنی صرف اللہ ہی کو معبود سمجھے تو پکا موحد ہوگا. اب کسی پیر سے، فقیر سے کچھ ہوتا ہے نہیں ہوتا، اس طرف دھیان نہ جائے، سمجھ نا، فلاں مزار میں جاؤ تو یہ ہو جائے گا، جس تصورات ہوتے ہیں، تو اس طرح کی باتیں ذہن میں نہ آئیں، بلکہ اللہ کو رب ماننے پر راضی ہو گیا، یعنی اللہ کی ربوبیت پر اس نے قناعت کر لیا، اللہ کی ربوبیت پر. اب اللہ کی جب ربوبیت پر قناعت کر لیا تو اب معبودان باطلہ کی طرف نگاہ نہیں جانا چاہیے. بات سمجھ نا، اس لیے کہ اللہ کے علاوہ جتنے معبود ہیں وہ سب بہت کمزور ہیں، چاہے وہ بڑے سے بڑا ولی ہو، فقیر ہو، کسی کی بھی مزار ہو، وہاں کچھ مانگنا، اس طرح کی چیزیں مانگنا جو اللہ کی صفات میں سے ہے، صحت مانگنا یا اولاد مانگنا جیسے لوگ مانگتے ہیں، تو یہ سب شرک ہے. کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، غور سے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ، جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی کو معبود مانتے ہیں تو لن یخلقوا ذبابا، وہ مکھی نہیں پیدا کر سکتے. جتنے بزرگ ہیں یا جتنے بڑے بڑے مزار والے ہیں
سب مل جائیں اور ایک مکھی پیدا کرنا چاہیں تو مکھی پیدا کر لیں گے؟ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَا، سب اکٹھا ہو جائیں تو ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے اڑنے والی جیسے اللہ نے پیدا کی ہے۔ اور وہیں کہتے پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، ان پر جو چڑھاوا چڑھایا جاتا ہے چاہے بت ہو یا مزار ہو، جو بھی مٹھائی چڑھائی جاتی ہے، اگر مکھی لے کر اڑ جائے تو لا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، چھڑا نہیں سکتے۔ تو ضعف الطالب والمطلوب، طالب بھی کمزور ہے، مطلوب جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کیا ہے؟ کمزور ہے۔ یہ اللہ نے کھلی مثال بیان کی ہے، یعنی یہ سب کے لیے، اللہ کے علاوہ جو بھی جس سے مانگا جائے سب اس میں شامل ہے، سمجھ گئے نا؟ صرف بت ہی شامل نہیں ہے، اللہ کے علاوہ جس سے بھی مانگا جائے وہ سب اس میں کیا ہے؟ شامل ہے۔ تو یہ ہے اتنا جو گویا کہ اللہ کی ربوبیت پر اتنا یقین ہونا چاہیے، الوہیت پر، کہ کسی دوسرے کی طرف ذہن نہ جائے۔ یہ مطلب راضی ہونے کا، کہ جو شخص اللہ کے رب ہونے پر قانع ہو گیا، کیا ہو گیا؟ قناعت کر لی۔ جو شخص اللہ کو رب ماننے پہ راضی ہو گیا، یعنی اللہ کے ربوبیت پر اس نے کیا کر لی؟ قناعت کر لی، اور اسلام کو دین اور مذہب ماننے پر قناعت کر لی۔ اب آدمی نے اسلام اختیار کیا، اللہ نے اپنے فضل سے ہم کو اسلام دیا، تو اب ہم دیگر مذاہب کی باتوں کی طرف نہ دیکھیں اچھی نگاہ سے کہ فلاں مذہب میں فلاں چیز اچھی ہے اور ہمارے مذہب میں اچھی چیز نہیں ہے، اس سے کفر لازم آ جائے گا۔ کسی کفر کو پسند کرنا یہ بھی کفر ہے، کفر کی بات کو پسند کرنا کیا ہے؟ کفر ہے۔ اس لیے کسی اسلام کو دین ماننے پر جب اس نے قناعت کر لی تو گویا کہ اب اسلام کے علاوہ جو دیگر مذاہب ہیں ان کی طرف نگاہ نہیں جانا چاہیے، اور ان کی طرف اچھی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے، مطلب اس نگاہ سے کہ وہاں فلاں چیز بہت اچھی ہے اور ہمارے یہاں فلاں چیز اچھی نہیں ہے۔ اگر اس طرح کی نگاہ گئی نا اور ذہن میں بات آ گئی تو ایمان خارج ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ اسلام کو دین ماننے پر راضی ہو گیا، اسلام کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول ماننے پر قناعت کر لی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی مان لیا تو آپ ہی کے طریقے کو اپنائے، اور آپ ہی کا طریقہ ہم کو اچھا لگے اور غیروں کا طریقہ ہم کو اچھا نہ لگے۔ اگر غیروں کا طریقہ بھی اچھا لگتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ایمان پکا نہیں ہے اور ابھی ایمان کا مزہ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ تو ایمان کا مزہ اس وقت حاصل ہوگا اور عبادت کرنے میں مزہ اس وقت آئے گا جب کہ ہم اللہ کی ربوبیت پر قناعت کر لیں اور اسلام کے مذہب ہونے پر کیا کر لیں؟ قناعت کر لیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اور نبی ہونے پر قناعت کر لیں۔ قناعت کو سمجھے نا کہ ان کے بعد اب کسی دوسرے نبی کی طرف ہم نہ دیکھیں یا دوسری چیزوں کی طرف ہم نہ دیکھیں، بات سمجھ نا؟ تو اس طرح آدمی اگر زندگی گزارے گا تو گویا کہ ایمان کا مزہ اس کو مل جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمانی، ایمان کا مزہ چکھ لیا، ایمان کا مزہ من، اس شخص نے جو اللہ کو رب ماننے پر خوش ہو گیا۔ تم بھی ترجمہ کر سکتے ہو، جو اللہ کو رب ماننے پر خوش ہو گیا، یا جو اللہ کو رب ماننے پر راضی ہو گیا، ٹھیک ہے نا، اور جو اسلام کو مذہب ماننے پر راضی ہو گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول ماننے پر راضی ہو گیا۔ رواہ مسلم۔ چلیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، واو قسمیہ ہے، واو جارہ ہوتا ہے اور قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا يسمع بی احد من هذه الامتی، میرے بارے میں یعنی میری نبوت کے بارے میں نہیں سنے گا کوئی اس امت میں سے، خواہ وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو، ثم یموت، پھر وہ مر جائے، ولم یؤمن بالذی ارسلت به، اور وہ ایمان نہ لائے اس چیز پر جس کے ساتھ مجھ کو بھیجا گیا ہے، مگر وہ جہنمی ہوگا، الا کان من اصحاب النار۔ اصل میں دیکھیے نیچے لکھا ہے امت سے مراد امت دعوت ہے۔ امت کی دو قسمیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سارے انسانیت کے نبی ہیں تو پوری انسانیت آپ کے لیے امت دعوت ہے، کیا ہے، اور جنہوں نے آپ کی دعوت پہ لبیک کہا، جیسے ہم ایمان والے
تو ہم کو کہا جائے گا امت اجابت، جنہوں نے آپ کا کہنا مانا وہ کہلائے گی امت اجابت، اور پوری انسانیت کہلائے گی امت دعوت۔ تو آپ کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ میری امت میں سے یعنی امت دعوت میں سے، چاہے وہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، اگر وہ مجھ کو نبی نہیں مانتے اور میری لائی ہوئی شریعت پر عمل نہیں کرتے تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتے، وہ جہنم ہی میں جائیں گے۔ اب ان دونوں کی تخصیص کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ کوئی بھی آدمی اگر نہیں مانے گا تو جہنم میں جائے گا۔ یہودی اور عیسائی کی تخصیص کیوں کی گئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں یہودی کہتے تھے کہ ہم ایک آسمانی کتاب کو مانتے ہیں، توریت کو، اور ایک نبی کو مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو، لہذا ہم کو آخری نبی پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عیسائی کہتے تھے کہ ہمارے پاس بھی ایک آسمانی کتاب ہے انجیل، اور ہمارے پاس بھی نبی ہے، ان کا طریقہ ہے عیسیٰ علیہ السلام، لہذا ہم کو آخری نبی ماننے کی ضرورت نہیں ہے، ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو میری نبوت کے بعد ساری شریعتیں منسوخ ہو گئی، اب آپ ہی کا دین چلے گا اور آپ ہی کی شریعت چلے گی، لہذا یہودیوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم ایک نبی مانتے ہیں، کتاب پر ہمارا ایمان ہے، یہ کافی نہیں ہوگا جب تک کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو جب یہودی اور عیسائیوں کا یہ حال ہے تو کفار اور مشرکین کا حال تو بدرجہ اولا یہ ہوگا، ان کو تو ایمان لانا ہی پڑے گا، اس لیے کہ نہ تو ان کے پاس آسمانی کتاب ہے اور نہ وہ کسی نبی کو مانتے ہیں۔ تو جب اس قوم کا یہ حال ہے جس کے پاس ایک آسمانی کتاب ہے اور جس کے پاس ایک نبی ہے، ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو بھی آخری نبی پر ایمان لانا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو جو کفار اور مشرکین ہیں ان کے لیے تو بدرجہ اولا ایمان لانا کیا ہوگا؟ ضروری ہوگا۔ بات ہوئی نا؟ اس لیے تخصیص کی گئی یہودی اور عیسائیوں کی، اس سے مراد نہیں کہ صرف یہودی اور عیسائی کے لیے ضروری ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ کوئی بھی انسان کسی بھی مذہب کو ماننے والا ہو، جب تک وہ اللہ کے نبی کو رسول نہیں مانے گا، آخری نبی نہیں مانے گا اور آپ کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان نہیں لائے گا، وہ کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کے آنے کے بعد ساری شریعتیں کیا ہو گئی؟ منسوخ ہو گئی ہیں۔ ایک روایت میں تو یہاں تک فرمایا اللہ کے رسول نے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو وہ بھی میری اطاعت کرتے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام تم یہودی یہ کہتے ہو کہ ہم نبی کو مانتے ہیں، لہذا ہمیں اللہ کے رسول پہ ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا وَلَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کے لیے بھی کوئی چارہ نہیں تھا، الا اتباعی کا لفظ ہے میری اتباع کے علاوہ، یعنی وہ بھی میری اتباع ہی کرتے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب آخر میں تشریف لائیں گے تو وہ بھی شریعت محمدی پر عمل کریں گے، اور ان کا کوئی قانون یا ان کی کوئی شریعت نہیں چلے گی۔ آخر میں آئیں گے نا عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کو قتل کریں گے، ساری باتیں آئیں گی، تو وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر کیا کریں گے؟ عمل کریں گے۔ تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ آپ کی نبوت کے بعد ساری شریعتیں کیا ہو گئی؟ منسوخ ہو گئی۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ لا يسمع بی احد من هذه الامہ، کہ اس کا ترجمہ اس طرح کریے کہ جو بھی سنے، ہے نا، جو بھی سنے میرے بارے میں یعنی میری نبوت کے بارے میں، خواہ وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو، اور پھر وہ مر جائے اور ایمان نہ لائے اس چیز پر جس کے ساتھ مجھ کو بھیجا گیا، تو وہ جہنمی ہوگا۔ تو کیا ہوگا؟ یا نفی کا ترجمہ پہلے کریے پھر اللہ سے اس بات ہو جائے گا کہ نہیں سنے گا میرے بارے میں کوئی، نہیں سنے گا اس امت میں سے، خواہ وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو، اور پھر وہ مر جائے اور ایمان نہ لائے اس چیز پر جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے، مگر وہ جہنمی ہوگا، مگر وہ، یہ لفظی ترجمہ ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو دونوں ترجمہ کر لیا کرو تاکہ آسان رہے، تو کبھی اس طرح کبھی اس طرح، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح بھی کر سکتے ہو کہ جو بھی سنے گا، کیا کہو گے؟ ہاں، میرے بارے میں یعنی میری نبوت کے بارے سے پتہ چلا کہ آپ کی نبوت اور بعثت سے پہلے جن لوگوں کا انتقال ہو گیا اور وہ صحیح مذہب پر تھے، جیسے آپ سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب تھا، آپ اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تھیں، ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات تھیں کچھ نہ کچھ دنیا میں، تو اس وقت جو صحیح راستے پہ چل رہے تھے اور شرک نہیں کر رہے تھے تو وہ کامیاب ہو جائیں گے، اس لیے کہ آپ کی نبوت کے بعد شریعت منسوخ ہوئی ہے نا، اور جنہوں نے آپ کا زمانہ ہی نہیں پایا، جیسے آپ کے والد عبداللہ کے بارے میں آتا ہے، عبداللہ تو آپ پیٹ میں تھے تب ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور آپ کی والدہ ہے آمنہ، اس وقت آپ بچے تھے تب ان کا انتقال ہو گیا تھا، تو آپ کے دادا عبد المطلب، ہے نا، 8 سال کی عمر تھی تب ان کا انتقال ہو گیا تھا،
تو نبوت تو ملی ہے 40 سال کے بعد نا، تو نبوت ملنے کے بعد کی بات ہے، پیدائش سے نہیں۔ جب آپ نبی بنائے گئے اور جنہوں نے اس وقت زمانہ پایا آپ کا اور آپ کی نبوت کا اعلان پہنچا ان تک، اور وہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کے لیے خطرہ ہے نا۔ اور آپ کی نبوت سے پہلے جن کا انتقال ہو گیا اور وہ صحیح راستے پہ چل رہے تھے اور آپ نے نبی کے بتائے ہوئے راستے پہ چل رہے تھے، تو وہ سب کیا ہو جائیں گے؟ کامیاب ہوں گے اور جنت میں جائیں گے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لہم اجران، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو ڈبل اجر ملتا ہے۔ ثلاثۃ لہم اجران، اجران تسنیہ ہے، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو ڈبل اجر ہے۔ نمبر 1 رجل من اہل الکتاب، ایک وہ شخص جو اہل کتاب میں سے ہو۔ اہل کتاب سے مراد ہوتے ہیں یہود و نصارہ، کیونکہ کتاب والے ہیں نا وہ۔ تو رجل ایک وہ شخص جو اہل کتاب میں سے ہو، آمن بنبیہ و آمن بمحمد، وہ اپنے نبی پر ایمان لایا اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا۔ جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو صحابی ہیں، پہلے یہودی تھے، وہ موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے تھے، جب آپ کا زمانہ پایا تو آپ پر ایمان لے آئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ یہ عیسائی تھے، جب آپ کا زمانہ پایا تو ایمان لے آئے، صحابی بن گئے۔ تو ایسے لوگوں کو ڈبل اجر ملے گا، چونکہ اپنے نبی کو بھی مانا انہوں نے، ان کی شریعت پر بھی عمل کیا جب تک ان کی شریعت چلتی رہی، اور جب اللہ کے رسول کا زمانہ آ گیا تو ان کے زمانے پر ان کی شریعت پر عمل کیا، تو ڈبل اجر کے مستحق ہوں گے۔ قرآن میں بھی اولئک یؤتون اجرهم مرتین، ایسے لوگوں کو ڈبل اجر دیا جاتا ہے۔ یہ ایسے لوگوں کے بارے میں تذکرہ ہے وہاں پہ، اولئک یؤتون اجرهم مرتین، یعنی ڈبل۔ تو ایک وہ شخص جو اہل کتاب میں سے ہو، آمن بنبیہ، وہ اپنے نبی پر ایمان لایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ والعبد المملوک، اور وہ غلام، عبد کا اطلاق جو کہ بندے پر بھی ہوتا ہے، اس لیے المملوک اس کی تاکید کے لیے ہے، یہاں عبد سے مراد غلام ہی ہے، اور عبد کا ترجمہ بندہ نہ کر لیجیے گا، ٹھیک ہے نا، بندے تو سب اللہ کے ہیں، یہاں عبد المملوک سے مراد ہے غلام یا باندی ہو۔ اذا ادى حق اللہ وحق موالیہ، جب کہ وہ اللہ کا حق ادا کرے اور اپنے آقا کا بھی حق ادا کرے۔ ایک غلام ہے یا باندی ہے تو اس کے اوپر اس کے آقا کا بھی حق ہوتا ہے، اس کی خدمت کرنا، اس کی اطاعت کرنا، اور اللہ کا بھی حق ہے کہ وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، جو بھی عبادت کا موقع ملے وہ کرے گی۔ تو دونوں حقوق ادا کر رہی ہے وہ، کہ بندے کا حق بھی ادا کر رہی ہے اور اللہ کا حق بھی ادا کر رہی ہے۔ اسی طریقے سے گویا کہ بیویوں کا بھی مسئلہ سمجھ لیا جائے، جو عورت ہے وہ اپنے شوہر کا بھی حق ادا کرے اور اللہ کا بھی حق ادا کرے تو اس کو بھی ڈبل اجر ملے گا۔ سمجھے نا، کہ اپنے شوہر کی خدمت کر رہی ہے، بچوں کی تربیت اور بچوں کی سارے چیزیں برداشت کر رہی ہے وہ، اور پھر اللہ کا حق بھی کیا کرے وہ ادا کرے، تو ایسی عورتوں کو بھی ڈبل اجر ملے گا۔ تو فرمایا والعبد المملوک، اور وہ غلام جب کہ وہ اللہ کا حق ادا کرے اور اپنے آقا کا بھی کیا کرے، حق ادا کرے۔ وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ، اور ایک وہ شخص جس کے پاس باندی ہو، امت مانے باندی، یَتَعُهَا، وہ اس سے وطی کرتا ہے۔ عورت کے حلال ہونے کی دو سبب ہیں، یا تو نکاح یا ملک یمین۔ کسی عورت سے نکاح ہو جائے تو عورت حلال ہو جاتی ہے، یا عورت ملکیت میں آ جائے یعنی باندی بن جائے، تو ملک یمین کی وجہ سے یعنی ملکیت آنے کی وجہ سے وہ عورت باندی بنے گی اور آقا اس سے صحبت کر سکتا ہے، وطی کر سکتا ہے، نکاح کی ضرورت نہیں پڑتی وہاں، آقا کا نکاح نہیں ہوگا، بات سمجھ نا۔ تو ایک وہ شخص جس کے پاس باندی ہو، یَتَعُهَا، وہ اس سے وطی کرتا ہے، فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَعْدِيبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، اس نے اس کو اچھا ادب سکھایا۔ ادب سے مراد ہے دین کی باتیں، زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے نا، شریعت کے مطابق، تو اس نے اس کو کیا سکھایا، ادب سکھایا اور اچھی تعلیم دی۔ وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، تعلیم دی اور اچھی تعلیم دی، یعنی قرآن حدیث کی اور جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں، بنیادی چیزیں، ان سب چیزوں کو سکھایا۔ ثُمَّ أَعْتَقَهَا، پھر اس نے اس باندی کو آزاد کر دیا۔ فَتَزَوَّجَهَا، اور پھر اس آقا نے اس سے شادی کر لی۔ فَلَهُ أَجْرَانِ، تو آقا کو ڈبل اجر ملے گا۔ ایک تو
اچھی تعلیم و تربیت کا اجر اور ایک آزاد کرنے کے بعد نکاح کرنے کا اجر، اس لیے کہ باندی کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی سماج میں، اس لیے اس کا سطر بھی بہت کم ہے نا، جتنا وہی سطر ہے جو مرد کا سطر ہے، صرف پیٹ اور پیٹھ زائد ہے، اس کا سر بھی کھلا رہے، بازو بھی کھلے رہے تو کوئی حرج نہیں، اس لیے شریعت نے، کیونکہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، دوسری بات ہے خدمت کرے گی تو اگر پردے میں رہے گی تو خدمت نہیں کر پائے گی، تو گوئے کہ باندی کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن جب اس کو آزاد کر دیا گیا تو معاشرے میں اور سماج میں اس کی کیا ہو گئی، حیثیت ہو گئی، اور پھر اس سے آقا نے نکاح کر لیا تو اور اس کی حیثیت بڑھ جائے گی، تو اس لیے اس کو ڈبل اجر ملے گا کہ ایک اللہ کی بندی کو اس نے اس کا حق دے دیا، تو فرمایا فتزوجھا، پھر اس نے اس سے نکاح کیا تو اس کو ڈبل اجر ملے گا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا جو ام المومنین ہے، وہ غزوہ خیبر کے موقع میں باندی بن کر آئی تھی، حوئی بن اخطب کی بیٹی تھی، سردار زادی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو باندی بن گئی، لیکن اللہ کے رسول نے ان کو آزاد کیا، آزاد کرنے کے بعد پھر اپنی زوجیت میں داخل کیا، یہ سب سے بڑا اعزاز تھا، اور ام المومنین بن گئی۔ اگر آپ آزاد نہ کرتے، نکاح نہ فرماتے تو یہ اعزاز ملتا ان کو؟ نہیں ملتا، تو یہ بہت بڑا شرف ان کو حاصل ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا، اور آزاد کرنے کے بعد خود ان کو اپنے نکاح میں رکھا، تو یہ وہی فتزوجھا، آزاد کیا، پھر اس سے نکاح کر لیا، فلہ اجران، تو اس کو بھی کیا ملے گا، ڈبل اجر ملے گا۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں، یہاں تک کہ وہ گواہی دے دے اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی اگر کوئی کافر سے جہاد ہو رہا ہے یا مسلمان مقابلہ کر رہا ہے کافر سے اور اس نے کلمہ پڑھ لیا تو ہمارا بھائی بن جائے گا، اب اس پر تلوار چلانا یا اس کو مارنا جائز نہیں ہوگا، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ گواہی دے اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جب ایمان لائے گا تو وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرے، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرے۔ قرآن میں بھی جو ہے دو ہی چیزوں کا تذکرہ زیادہ ہے، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو اب صوم جو ہے بدنی ہے، یہ نماز جو ہے عبادت ہے بدنی، تو روزہ اس میں شامل ہو جائے گا، اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے، اور حج بھی کیا ہے، مالی عبادت ہے، تو اس میں شامل ہو جائے گا۔ تو وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، جب وہ لوگ یہ کام کریں گے تو عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، تو وہ مجھ سے محفوظ کر لیں گے اپنے مالوں کو اور اپنے خونوں کو۔ یعنی مطلب جیسے ایک مسلمان قدیم الاسلام ہے، جس کو ہم جانتے ہیں کہ اس کے باپ دادا کیا تھے، مسلمان تھے، تو اس کی جان محفوظ ہے نا، اس کا مال بھی محفوظ ہے، اس کی عزت بھی کیا ہے، محفوظ ہے۔ تو آج کوئی ہمارے سامنے کافر کلمہ پڑھ لے تو وہ اسی طرح محفوظ ہو جائے گا جیسے قدیم الاسلام مسلمان کیا ہوتا ہے، محفوظ ہوتا ہے۔ اب اس کی آبرو ریزی کرنا یا اس کا مال چھیننا یا اس کا خون بہانا جائز نہیں ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، جب وہ ایسا کر لیں گے تو عَصَمُوا مِنِّي، وہ مجھ سے محفوظ کر لیں گے اپنے خونوں کو اور اپنے مالوں کو، إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلام، مگر اسلام کے حق کے ساتھ، یہ مستثنیٰ ہے۔ اگر کوئی مسلمان ہے، اس نے زنا کر لیا مثال کے طور پہ اور شادی شدہ ہے، اس کو سنسار کیا جائے گا نا، اسلامی سزا ہے، یہ ہے حق اسلام۔ یعنی ایک مومن کا خون محفوظ ہوتا ہے، اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا، لیکن کچھ اسباب ایسے ہیں جن کی وجہ سے قتل کرنا جائز ہے، جیسے شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کر لیا تو اب اس کا خون بہانا کیا ہو جائے گا، جائز ہو جائے گا، یا اس نے کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دیا، لیکن وہاں ہوگا جہاں اسلامی حکومت ہو، اسلامی حکومت جہاں نافذ ہوتی ہے وہاں اس طرح کی سزائیں نافذ ہوتی ہیں، ہر جگہ نہیں نافذ کر سکتے، تو جیسے سعودیہ میں ہے یا افغانستان میں کچھ ہے، تو اس طریقے سے گویا کہ جہاں اسلامی حکومت ہے وہ اور سزائیں اسلامی طور پہ نافذ ہوتی ہیں۔ ایسے اسلامی ممالک تو بہت سے ہیں، 57 ملک کہلاتے ہیں، لیکن وہاں اسلامی سزائیں نافذ نہیں ہوتی، ان کو مسلمانی ملک تو کہہ سکتے ہیں،
اسلامی ملک وہ کہلاتا ہے جہاں شریعت نافذ ہو اور جہاں اسلامی قانون نافذ ہوں. اس وقت صرف سعودیہ ہے جہاں اسلامی سزائیں کیا ہوتی ہیں؟ نافذ ہوتی ہیں، اور افغانستان میں بھی کچھ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. ویسے نام کے تو بہت سے مسلمانی ملک ہیں، کہہ دیا جاتا ہے اسلامی ملک، عالم اسلامی، لیکن وہاں سب قانون ایسی ہے، اسلامی سزائیں کہیں نافذ نہیں ہوتی. تو اگر اس نے قتل کر دیا جان بوجھ کر، ہے نا، تو اس کو قاتل کو کیا کیا جاتا ہے؟ قصاص سے مارا جاتا ہے نا. یا کوئی مسلمان مرتد ہو جائے تو اس کو پہلے سمجھایا جائے گا، اگر نہیں سمجھتا تو اس کی سزا بھی کیا ہے؟ قتل ہے. یہ ہے حق اسلام. اگر کوئی مسلمان ہے تو اس کی جان اور مال سب محفوظ ہے، لیکن اگر ان سزاؤں کا ارتکاب کر لے گا، زنا کر لیا، کسی کو جان بوجھ کر مار دیا، یا مرتد ہو گیا اور اسلامی حکومت وہاں قائم ہے، تو پھر اسلامی قانون کے مطابق اس کو سزا دی جائے گی. وہی فرمایا الا بحق الاسلام، مگر حق کے اسلام کے ساتھ. مگر یہ لکھا جائے گا قصاص میں، حدود میں، ہے نا، قصاص میں مارا جائے گا، سزائیں دی جائیں گی. وحسابهم علی اللہ، یہ جملہ آپ نے فرمایا کہ ان کا حقیقی حساب تو اللہ کے پاس ہوگا. اس لیے کہ ابھی ایک آدمی آیا اور معلوم ہے کہ کافر ہے، اس نے کلمہ پڑھ لیا ہمارے سامنے، تو ہم اس کو مسلمان سمجھیں گے اور اس کے ساتھ مسلمانوں جیسا برتاؤ کریں گے. اب دل سے مسلمان ہے کہ نہیں ہے، اس کا حساب کہاں ہوگا؟ اللہ کے پاس ہوگا. اس لیے کہ باطن کا حال اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا. کوئی ایسی مشین نہیں ہے کہ آپ دل کا حال بتا دیں کہ اس نے کلمہ دل سے پڑھا ہے یا دل سے نہیں پڑھا، ہے نا. تو اس لیے ہم ظاہر کے مکلف ہیں. ظاہر جیسے آگے روایت آئے گی، ایک آدمی نماز پڑھتا ہے ہمارے قبلے کی طرف اور ہمارا ذبیحہ بھی کھا لیتا ہے، یعنی ہمارا ذبح کیا ہوا جانور، تو ہم اس کو مسلمان سمجھیں گے اور اس کو اللہ کا امن حاصل رہے گا. لہذا کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ اس اللہ کے دیے ہوئے امن کو کیا کر دیں؟ توڑ دیں. بات سمجھ نا. تو مطلب یہ کہ ہم ظاہر کے مکلف ہیں. اگر کوئی ہمارے سامنے کلمہ پڑھ لیتا ہے اور نماز میں بھی شریک ہوتا ہے تو ہم اس کو مسلمان سمجھیں گے اور مسلمانوں جیسا اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ معاملہ کریں گے. اب حقیقت میں مسلمان ہے کہ نہیں ہے وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں. اس لیے فرمایا آپ نے وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، ان کا حقیقی حساب کہاں ہوگا؟ اللہ کے پاس ہوگا. کہ موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا ہے یا ایسے ہی پڑھ لیا ہے یقین کے ساتھ. یہ تو متفق علیہ روایت ہے، یعنی بخاری مسلم دونوں جگہ ہے. الا ان مسلما لم یذکر الا بحق الاسلام، مگر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے الا بحق الاسلام کا تذکرہ نہیں کیا. یعنی مسلم کی روایت میں الا بحق الاسلام کا ذکر نہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی صلاتنا، جس شخص نے ہماری نماز کی طرح نماز پڑھی. اصل میں اہل کتاب بھی نماز پڑھتے تھے اپنے شریعت کے مطابق، لیکن ان کی نماز ہماری نماز کی طرح نہیں تھی، کچھ فرق تھا. اس لیے قید لگائی کہ ہم اہل کتاب کو اس وقت مسلمان سمجھیں گے جب کہ وہ ہماری نماز کی طرح کیا کریں؟ نماز پڑھیں اور ہمارے قبلے کی طرف رخ کریں. اس لیے کہ وہ نماز پڑھتے تھے تو بیت المقدس کو مانتے تھے اپنا قبلہ، یہود وغیرہ اور عیسائی. تو اس لیے کہا گیا خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں. اور اہل کتاب یہ کہا کرتے تھے کہ مسلمانوں کا ذبیحہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے. تو یہ کہا گیا کہ وہ جب تک ہمارا ذبیحہ نہیں کھائیں گے تب تک ہم ان کو مسلمان نہیں سمجھیں گے. صحابہ کو اس میں تردد ہوتا تھا. صحابہ کہتے تھے کہ یہ بھی نماز پڑھتے ہیں اور یہ بھی جو ہے ہماری طرح جو ہے کوئی عبادت کرتے ہیں، تو ہم ان کو مسلمان کہیں کہ نہ کہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ہماری نماز کی طرح نماز پڑھیں. جیسے ہم رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تشہد کرتے ہیں، اس طرح جو ہے پڑھیں اور ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے پڑھیں، یعنی خانہ کعبہ کی طرف، اور ہمارا ذبیحہ کھائیں. تب ہم سمجھیں گے کہ کیا ہے یہ مسلمان ہے. یہ ہیں ظاہری چیزیں کہ جن کو دیکھ کر آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے یا مسلمان نہیں ہے. اب دل سے مسلمان ہے کہ نہیں ہو تو اللہ کا فیصلہ کریں گے. تو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی صلاتنا، جس شخص نے ہماری نماز کی طرح نماز پڑھی، ہمارے قبلے کی طرف رخ کیا، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، اور ہمارے ذبیحہ کو کھایا، فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، تو یہ وہ مسلمان ہے جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا امن حاصل ہے. ذمہ مانے امن، یعنی اللہ اس کے رسول نے ایسے آدمی کو امان دے دیا ہے. اب کوئی بھی مسلمان نہ اس کو چھیڑ سکتا ہے اور نہ اس کا خون بہا سکتا ہے. اس کی جان بھی محفوظ اور مال بھی
محفوظ. تو یہ وہ مسلمان ہے، یہ وہ جس کو اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ مانے امن حاصل ہے. فلا تغفر اللہ فی ذمتہ، لہذا تم لوگ اللہ کے عہد کو مت توڑو، اللہ کے امان کو مت توڑو. اب اگر تم نے ایسے مسلمان کو نقصان پہنچایا، اس کو قتل کر دیا یا اس کا مال لوٹ لیا یا اس کی آبرو ریزی کر دی، تو گویا کہ اللہ نے جو امن دیا تھا اس امن کو تم نے کیا کر دیا؟ توڑ دیا. سمجھے نا؟ فرمایا فلا تغفر اللہ. اغفر یغفر، اغفار کے معنی ہوتے ہیں عہد کو توڑ دینا، کسی عہد کو کیا کر دینا؟ توڑ دینا. تو یہاں اللہ نے جو اس کو عہد دیا ہے یا امن دیا ہے اس کو توڑو نہیں، بلکہ اس کو کیا رکھو؟ باقی رکھو. فرمایا فلا تغفر اللہ، تم لوگ اللہ کے دیے ہوئے امن کو مت توڑو. تم لوگ اللہ کے دیے ہوئے امن کو، یہ بخاری کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا اتا اعرابی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اعرابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے کہا دلنی علی عمل، آپ مجھے ایسا عمل بتا دیجئے اذا عملتہ دخلت الجنہ، جب میں اس کو کر لوں تو جنت میں کیا ہو جاؤں؟ داخل ہو جاؤں. صحابہ کی فکر چونکہ آخرت تھی اور جنت تھی، اس لیے ایسے ہی سوالات کیا کرتے تھے کہ ایسا عمل بتا دیجئے کہ جنت میں داخل ہو جاؤں. اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ ایسا عمل بتا دیجئے کہ جنات تابع ہو جائے ہے نا؟ عمل پوچھتے نا لوگ، کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جنات تمہارے قبضے میں آ جائیں. تو فرمایا کہ ایک اعرابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے کہا دلنی علی عمل، دلہ دل سے عمل کا صیغہ ہے دلہ، آپ مجھے بتائیے ایک ایسے عمل کے بارے میں عملتہ، جب میں اس کو کر لوں دخلت الجنہ، تو جنت میں داخل ہو جاؤں. تو آپ نے فرمایا تعبد اللہ، مضارع کا صیغہ ہے لیکن مضارع کبھی کبھی امر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تم اللہ کی عبادت کرو، تم اللہ کی، ولا تشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، وتقیم الصلاۃ المکتوبۃ، اور فرض نماز قائم کرو، وتؤدی الزکاۃ المفروضہ، اور فرض زکوٰۃ ادا کرو، وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھو. حج کا تذکرہ اس لیے نہیں ہے کہ اس وقت تک حج فرض نہیں ہوا ہوگا، اس لیے کہ حج جو ہے سن 9 ہجری میں فرض ہوا ہے آخر میں، ایک قول کے مطابق سن 6 ہجری میں اور ایک قول کے مطابق سن 9 ہجری میں. تو قالا، راوی کہتے ہیں اس نے کہا، قالا وہی عرابی نے جو سائل تھا نا، قالا اس نے کہا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا ازید علی ھذا شیئا ولا انقص منہ، میں اس پر نہ کچھ زائد کروں گا اور نہ کم کروں گا، جتنا آپ نے بتایا ہے اتنا ہی عمل کروں گا، ہے نا؟ تو نہ میں اس پر زائد کروں گا اور نہ کم کروں گا. اس نے گویا کہ اللہ کے رسول کے سامنے بات کہی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا ازید علی ھذا شیئا ولا انقص منہ. فلما ولا، جب اس نے پیٹھ پھیری، ولا مانا ہوتا پیٹھ پھیرنا جانے کے لیے، یا جب وہ چلے گئے، تو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ، جس آدمی کو یہ خوشی لگے کہ وہ کسی جنتی آدمی کو دیکھے، فلینظر الی ھذا، ان کو دیکھ لے. آپ نے بشارت دے دی کہ جنتی آدمی ہے، اور جس کو طبیعت چاہتی ہو کہ میں دنیا میں کسی جنتی آدمی کو دیکھوں تو ان کو دیکھ لے. من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ، جس کو یہ اچھا لگے کہ وہ کسی جنتی شخص کو دیکھے، فلینظر الی ھذا، تو ان کو دیکھ لے. متفق علیہ.